فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، فرمایا کہ زمانے جاہلیت دے اندر جدوں کسے بندے نو خوشخبری دیتی جائے نا کہ تیرے وال اللہ نے بیٹی دیتی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، او دا چہرہ زمین دے سائے دی طرح کالا ہو جاندہ سی۔ مطلب یہ نہیں کہ او دا رنگ سفید سی دے کالا ہو جاندہ سی گل سن کے، بلکہ مطلب یہ وے او دے چہرے دی حالت غمناک ہو جاندی سی، او دے چہرے تے سوگ دی کیفیت تاری ہو جاندی سی کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے، زمانے والے مینوں ایک بیٹی دا باپ کہہ کے بلان گے، اس واسطے میں اس چیز نو برداشت نہیں کردا۔ قرآن کہندا ہے یتوارا من القوم، وہ لوکاں کو لو چھپدا ہے کہ کوئی مینوں یہ نہ آکھے کہ دے وال بیٹی پیدا ہو گئی، من سو جڑی انہوں پیڑی خبر ملی اس واسطے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ دو چیزاں سوچدا ہے کہ اے جڑی ذلت مینوں مل گئی ہے بیٹی دے پیدا ہون دی صورت وچ معاذ اللہ انہوں ذلت سمجھدے سن لوگ، اس ذلت نو ہن میں نال ہی لئی پھراں یا زمین وچ دب کے تے ذلت نو ختم کر دیاں، دو ہی فیصلے ہوندے سن، یا تے لوگ بستی برداشت کردے سن یا پھر بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن۔ قرآن کہندا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ سارے فیصلے بڑے برے فیصلے سن جڑے اللہ دے فیصلیاں دے مخالف کیتے جاندے سن، کیونکہ بیٹا یا بیٹی دینا ہے رب دا فیصلہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، جنوں چاہے بیٹا دے جنوں چاہے بیٹی دے، وہ ہر چیز تے قادر ہے، جنوں چاہے اپاہج بنائے انہوں کوئی منع نہیں کر سکتا، جنوں چاہے تندرستی دے انہوں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ خرابیاں کفر دے زمانے میں سن، لیکن افسوس اس گل تے وے کہ آج دے زمانے بھی وہ خرابیاں سانو دیکھن واسطے مل دیاں۔ کس طرح کسی وال بیٹی پیدا ہوئے تے چہرے اتر جاندے نے، میں بڑے ایسی منظر دیکھے نے۔ پھر ایک دفعہ تے ایسا بھی ہویا ہے، ایک وال اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو انہیں اپنی بیگم نو طلاق دے رہی تھی، کہنے لگا تو بیٹی پیدا کی تھی ہے لہذا نہ تو رہیں گی نہ تیری بیٹی میں شادی نہ بھی کراں گا، میں بیٹی دا باپ نہیں بننا چاہتا۔ پھر شرم محسوس کیتی جاندی ہے بیٹی دا باپ بنن واسطے، یہ جاہلانہ عمل ہے، یہ مسلمانہ والا کام نہیں، یہ جاہلانہ عمل ہے، ایک کفار دا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چچا دے بیٹے، آپ فرماندے نے کہ جس شخص دے ہاں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تو اس بیٹی نو نے زندہ دفن نہ کیتا، بلکہ اس بیٹی نو ذلیل بھی نہ سمجھیا، اس بیٹی نو اپنے بیٹیاں دے اتے ترجیح دیتی، یعنی پتراں تو ود بیٹیاں نال پیار کیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندا ہے۔ بیٹیاں نال ایسی۔ پھر ایک شخص حضور دی بارگاہ بھی حاضر ہو کے کہنے لگا حضور میں 8 بیٹیاں نو، کنیاں بیٹیاں نو اپنے ہتھاں نال زندہ دفن کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نظراں تو دور ہو جا، رو کے قدمہ تے گر گیا، عرض کردہ حضور کرتے بیٹھا پر ہن شرمندہ ماں، معافی منگن آیا۔ حضور نے فرمایا 8 غلام آزاد کر۔ عرض کی تھی حضور میں ماڑا ہاں، 8 غلام میرے کول کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تیرے کول کیڑی چیز ہے؟ عرض کی تھی حضور میرے کول اونٹ نے۔ فرمایا 8 اونٹ رب دی راہ وچ قربان کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ نو معاف فرما دے۔ پھر ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کر دی حضور میں 3 بیٹیاں نو اپنے ہتھاں نال زندہ دفن کر چکی ہیں۔ لوگ کہندے نے ماواں دا دل بڑا نرم ہے، پر نرم اسلام لیون تو بعد وچ ہویا ہے بھی یاد رکھیا جی، اے ماں دا کام سی۔ انہیں 3 بیٹیاں اپنے ہتھاں نال دفن کر دیتی ہیں زندہ، چیخ دیاں چلاندیاں رہیاں۔ حضور نے فرمایا ہن عرض کر دی حضور میں معافی منگن آئی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا ہن تو 3 غلام آزاد کر، اللہ تیرے گناہ دی تینوں معافی عطا فرما دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا بچیاں نہ نفرت نہ کرو،
پیار نہ کرو، انہاں نال نفرت نہ کرو، انہاں نال ظلم نہ کرو، انہاں دے اتے ستم نہ ڈھائے جان، بلکہ انہاں نال پیار کریا جے۔ جہان دی سب تو وڈی دولت اے زحمت نہیں بلکہ رب دی رحمت بن کے آوندیاں نے، رب دا فضل بن کے آوندیاں نے۔ ایک حدیث پاک سنا کے جا رہے ہیں، فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، فرمایا کہ ہر بیٹا والدین واسطے نعمت بنتا ہے، ہر بیٹا والدین واسطے، بولو بولو، ہر بیٹا والدین واسطے نعمت۔ حدیث سمجھنا، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر سمجھ گئے تھے تیرا دل خود بولے گا۔ الولد نعمت، بیٹا نعمت ہے، والبنت رحمت، بیٹی رحمت ہے۔ بیٹا نعمت اور بیٹی، بولو بیٹا نعمت اور بیٹی ڈیفر کی ہے۔ بیٹے تے بیٹی، نعمت تے رحمت، یہ دے ڈیفرنٹ کی چیز ہے۔ فرمایا للنعمت حساب، ہر نعمت دا حساب دینا ہے، ہر نعمت دا، رب پیسہ دے تے نعمت ہے، خرچ کرنا ہی تے حساب دینا ہی، کتھے کیتا ہے کیویں کیتا ہے۔ رب گڈی دے تے نعمت ہے، غلط استعمال کریں گا تے حساب دینا ہے۔ رب اچھا بنگلہ دے تے نعمت ہے، غلط استعمال میں آ جائے تو دا حساب دینا ہی۔ لیکن للرحمت لیس بحساب، جیڑی رب دی رحمت برس دیئے او دا کوئی بھی حساب نہیں ہوندا، جیڑی رحمت برس دیئے دا کوئی بھی حساب نہیں ہوندا۔ کیوں؟ نعمت مانگ کے لئی جاندی ہے، او جیڑی شے مانگ کے لئیے رب کو لو او نعمت ہوندی ہے، جیڑی بارش رب اپنے آپ برساندہ ہے انہوں رحمت کیا جاندہ ہے۔ فرمایا پتران دا حساب دینے، کیونکہ پتر نعمت نے ہر بندہ مانگ دے، لیکن تیاں میں اپنے فضل نہ عطا کرنا، اے رحمت نے، رحمت دا حساب خدا کدی بھی نہیں تیرے کو۔ مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بڑی گہری حدیث تھی، شاید کہ کئیوں نو سمجھ نہ آئی ہوئے، لیکن بیٹی پالنا، بیٹی دا باپ ہونا اگر غلط بات ہوندی تے میرے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں کدی نہیں سن دینی۔ اللہ نے اپنے نبی نو وہ شاید نہیں سی دینی جڑی رب نو چنگی نہ لگدی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی جڑی رب نو پسند سی، کیونکہ میرا نبی آپ رب نو بڑا پسند سی۔ ہر چیز خوبصورت اللہ نے عطا فرمائی، کتنا کو پیار سی۔ میں ایک حدیث سنا کے جاواں گا۔ ساڈی محفل لگی سی، جدوں میں آیا نعت خوانی ہو رہی سی، سارے معاملے، لیکن میرے آن نال سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تسی سب احباب نے اٹھ کے محبت نال استقبال کیتا، تہاڈا شکریہ، مہربانی۔ کیوں؟ ایک عالم دین دا استقبال اسے طریقے نال کیتا جانا ہے۔ پھر میں بیٹھا، تسی بیٹھے ہو، ساڑی اس بزم وچ اگر میرے استاد آ جان، یقیناً میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ بیٹھ جان، انہاں دے استاد آ جان، یقیناً وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ مطلب اگر اسے سارے بیٹھے ہوئے، اساتذہ بیٹھے ہون، اللہ دا کو ولی تشریف لے آوے، سارے بیٹھے رہن گے کہ کھڑے ہو جان گے؟ کھڑے ہو جان گے۔ اگر اللہ دے ولی بیٹھے ہون، میں تھوڑا جے اوپر لے کے جاواں گا، اگر اللہ دے سارے ولی بیٹھے ہون تے غوث اعظم تشریف لے آؤں، ہن دسیا جے ولی بیٹھے رہن گے، اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ سارے ولی بیٹھے ہون، غوث پاک، کتب ابدال، کتب مدار سب بیٹھے ہون تے نبی دا کوئی صحابی تشریف لے آوے، سب بیٹھے رہن گے، اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ اور میرے ویرو جے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئے تے میرے نبی دی تشریف آوری ہو جائے، صحابہ بیٹھے رہن گے، اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ یہ تے صحابہ دی جماعت سی نا جتے حضور تشریف لے آئے۔ ہن میں ایک اور سوال تیرے اگے کرنا، جاگ کے جواب دیں۔ سارے نبی رسول کل غوث کتب ابدال بیٹھے ہوندے میرے نبی دی سواری آ جائے، کی خیال ہے؟ سارے بیٹھے رہن گے، نبی بیٹھ گئے، بولو، غوث بیٹھ گئے، کتب بیٹھ گئے،
ولی بہن گے، حافظ، ملا، مفکر، محدث سب اٹھ جان گے، کھڑے ہو جان گے، استقبال کرن گے حضور دی سواری آ گئی ہے۔ ہن غور نال سنی، جدے واسطے ساری کائنات اٹھ کے کھڑی ہو جائے، استقبال کرے، راواں سجائے، او نبی بیٹھا ہوئے، سیدہ زہرا پاک آ جان، میرے نبی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جان گے۔ اے جے بیٹیاں نال پیار کہ جدے واسطے کائنات کھڑی ہو جائے، اگر وہ نبی بیٹھے ہون تو سیدہ زہرا پاک تشریف لے ہون، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ شاعر نے بڑا پیارا منظر شاعر لکھ دے کہ آیاں جدوں وی زہرا کھڑے ہو گئے حضور، اس نو کبا تعظیم کے میں پیار فاطمہ، اس نو کبا تعظیم کے میں پیار اجنی سیدہ زہرا پاک دا نام ذرا بلند آواز نہ سارے آنے لینا، اس نو کوا تعظیم کے میں پیار محبت بری آواز آوے، اس نو کوا تعظیم کے میں پیار ان سب دی آواز آوے، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سنگار۔ عزیزان گرامی، ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بستر مبارک دے بیٹھے ہوئے نے، فنازل جبریل، اچانک جبریل نازل ہوئے نے، عرض کردے نے سونیا سلام ہوئے، حضور نے جبریل والے ویکھے آئے، جبریل دا چہرہ ناراض ناراض نظر آ رہے آئے، جبریل دا چہرہ اتریا اتریا نظر آ رہے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل چہرے تے پریشانی دے اثار نے، ادھے میں چراج کی ہے، پریشان کیوں ہے؟ جبریل نے عرض کیتی سونیا اگے جدوں بھی آنا بڑیاں خوشخبریاں لے کے آنا، بڑے اچھے اچھے مقام لے کے آنا، کدی جنت دی سیر کر کے آنا، کدی سدرۃ المنتہا تو آنا، اج میں جہنم ویکھ کے آیا، اج میں دوزخ دے بوئے کھلے ویکھ کے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جہنم وچ کی ویکھ کے آیا ہے؟ جبریل دی آنکھاں جو آنسو نے، عرض کیتی سونیا جہنم دے 7 طبقے نے، کنے طبقے نے بولو؟ جہنم دے 7 طبقے نے، حدیث تو پہلا نہیں سنی ہوئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل دا 7 طبقیاں میں کیسے کیسے لوگ سن جنہ تے رب دا عذاب نازل ہو رہا سی۔ عرض کیتی سونیا جڑا سب تو آخری طبقہ سی، جڑا سب تو نچلا طبقہ سی، اوتھے او لوگ سن جنہ تے عذاب ہو رہا سی، جنہ دنیا تے رہ کے منافقت نال زندگی گزاری ہے، دو گلے ہو کے زندگی گزاری ہے، جنہ اگا ہور تے پیچھا ہور بنا کے زندگی گزاری ہے، جنہ منافقت کر کے زندگی گزاری ہے۔ سونے جہنم سب تو نچلے طبقے وچ رہ رہے ہیں، انہاں تے رب دا بڑا زیادہ عذاب آ رہا ہے۔ پہلے طبقے جو عذاب گر کے دوسرے وچ، دوسرے وچوں گر کے تیسرے وچ، تیسرے وچوں گر کے چوتھے وچ، چوتھے وچوں گر کے پانچویں وچ، پانچویں وچوں چھٹے وچ، چھٹے وچوں سب تو باری عذاب 7ویں طبقے وچ جا رہا ہے۔ سارے عذاباں دا نچوڑ اس طبقے دے اندر جتھے منافق جل رہے نے۔ حضور نے فرمایا منافقت دا اتلا جڑا طبقہ چھٹا طبقہ ہے، اوتھے کڑے
لوگ جل رہے سن عرض کیتی سونے اوتھے او لوگ جل رہے سن جنہ رب دے نال کسے نو شریک بنایا کہ جنہ رب نو چھڈ کے کسے ہور شے نو سجدہ کیتا جنہ بتاں نو سجدے کیتے نے اوتھے جل رہے نے فرمایا اس تو اتلا طبقہ جیڑا ہے پنجویں طبقے چ کیڑے لوگ نے عرض کیتی سونے جنہ چند تے سورج دی پوجا کیتی ہے انہاں نو رب پنجویں طبقے وچ جلا رہے آئے حضور نے فرمایا چوتھے طبقے وچ کون جل رہے آئے عرض کیتی سونے جڑے مجوسی لوگ سن جنہ اگ دی پوجا کیتی آتش پرست جڑے لوگ نے وہ جہنم دے چوتھے طبقے میں جل رہے نے حضور نے فرمایا اس تو اتلے طبقے وچ عرض کیتی سونے یہودی جل رہے نے فرمایا دوسرے طبقے وچ عرض کیتی سونے نصرانی تے عیسائی جل رہے نے حضور نے فرمایا پہلے طبقے وچ کون ہے جبریل خاموش ہو گئے نے جبریل بول دے نہیں پے حضور نے فرمایا جبریل سارے طبقے دستا گیا ہے ان پہلے طبقے دے آ کے خاموش ہو گیا ہے جبریل دیاں چیخاں نکل گئیاں نے جبریل رو کے کہندے سونیا میں کیڑی زبان نال دساں پہلے طبقے دے اندر تہاڈی امت دے اوتے عذاب نازل ہو رہا سی تہاڈی امت دے گناہگار جل رہے سن انہاں دے اوتے رب دا قہر نازل ہو رہا سی میرے نبی نے جدوں سنیا ہے اکھاں چوں آنسواں دیاں نہراں نکلیاں نے فرمایا جبریل جا چلا جا ہن میں اپنے رب نال گل کراں گا کہ ایڈا کریم بنا کے ایڈا رحیم بنا کے میرے بندیاں نو عذاب دے رہا ہے ایڈا رحمت والا نبی بنا کے میرے امتیاں دے عذاب نازل کر رہا ہے میرے نبی نے سر سجدے رکھے آئے کمرے دا دروازہ بند کیتا ہے اتنا روئے نے رو رو کے ساری رات گزر گئی ہے صبح دا ویلا ہویا میرے نبی اپنے خیمے چوں نکلے نے نماز پڑھائی ہے پھر چلے گئے نے صحابہ ویکھ رہے نے منظر عجیب ہے اج میرے نبی نے کسے نو بلایا نہیں اج میرے نبی نے کسے نال مصافحہ نہیں فرمایا اج میرے نبی نے درس و تدریس نہیں فرمائی میرے نبی رو رہے نے صحابہ کہندے نے ظہر دا وقت آیا ہے میرے نبی نے نماز پڑھائی پھر کمرے وچ جا کے رون لگ پے نے اسی سب جمع ہو کے چلے گئے 3 دن ہو گئے نے اج یہ ہوئی کام ہو رہا ہے میرے نبی دے دروازے تے صحابہ جمع ہو گئے نے حضرت جناب صدیق اکبر نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے عرض کیتی سونیا باہر آ جاؤ رون دی وجہ کی ہے یہ کافراں نے ستایا ہے اسی گردناں اڑا دیواں گے کسی دشمن نے اڑایا ہے پڑ خچے اڑا دیواں گے میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولیا جامع مسجد مدینہ النور وچ آਉਣ والے ذرا غور نال سنی حضرت فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے آپ نے عرض کیتی سونیا دروازہ کھولو عمر دی جرأت تے بہادری تو پورا مکہ ڈر جاندا ہے سونیا حکم ہوے تے تلوار ہوا وچ اڑا دیواں گا میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولیا پھر دروازہ کھٹکیا ہے حضرت عثمان نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے عرض کیتی سونیا دروازہ تے کھولو نا لیکن میرے نبی دروازہ نہیں کھول رہے حضرت علی المرتضیٰ وال سب صحابہ جمع ہو گئے نے جا کے کہندے نے علی شیر خدا ہے اج آپ دروازہ کھٹکھٹا ہو سکتا ہے تیرے کھٹکایا میرے نبی دروازہ کھول دیں علی نے عرض کی تھی نانا اگر میرے کھٹکایا کھولنا ہوندا ابو بکر میرے تو زیادہ شان والا ہے ابو بکر رشتے وچ میرے نبی دا سسر لگدا ہے ابو بکر دے کھٹکان تے کھل جانا سی عمر دے کھٹکان تے کھل جانا سی عثمان دے والے میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں نے عثمان دے کھٹکان تے کھل جانا سی لیکن دروازہ نہیں کھلدا میرے نبی دے غلام حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے نے ہن میں ایسی سفارش لے کے آواں گا جدا آکھا میرے نبی نے کدی نہیں موڑنا سب صحابہ کہندے نے ابو بکر زمانے تے ایسا کون ہوے جدا آکھا میرے نبی نہ موڑن جدے کہن تے میرے نبی دروازہ کھڑکا دین حضرت جناب صدیق اکبر بھی سن دینے پے جناب فاروق اعظم بھی سن دینے پے عثمان غنی بھی سن دینے پے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں سیدہ زہرا نو لے کے آواں گا کائنات وچ سارے دی گل میرے نبی ٹال سکدے نے پر اپنی بیٹی دا آکھا نہیں موڑ سکدے اپنی بیٹی دا آکھا میرے نبی کدی بھی نہیں موڑن گے سب صحابہ جمع ہو گئے نے سیدہ زہرا پاک دے دروازے دے جا کے دستک دیتی ہے علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں سیدہ میرے نال آو تواڈے ابا جان رو رہے نے اج 3 دن ہو گئے نے کچھ کھادا نہیں 3 دن ہو گئے نے کسی نہ
نال کلام نہیں کیتا بس اپنے رب دی بارگاہ وچ روئی جا رہے نے سیدہ زہرا پاک تشریف لے آئیاں نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا ہے عرض کیتی ابا جان دروازہ کھولے آجے میں تواڈی بیٹی زہرا آ گئی ہاں ابا جان او زہرا آئیاں جل آکھا تساں کدی نہیں موڑیا میرے نبی نے دروازہ کھولے آئے اکھاں جو آنسواں دے نال داڑھی مبارک تار ہو چکی ہے سیدہ زہرا پاک نے نکار کے جپھا مارے آئے سینے نہ لالے آئے عرض کی دی ابا جی روندے کیوں ہو میرے نبی نے فرمایا زہرا روندا اس واسطے ہیں دیو بندیاں دا مولوی ہے اپنی قلم نہ لکھ دائے بیا سیدہ زہرا پاک نو میرے نبی نے فرمایا زہرا میں اس واسطے رو رہا ہوں میری امت کے گناہگار جہنمی جلدے نظر آ رہے ہیں جبریل نے آن کے دسے کہ گناہگاراں نو عذاب ہو رہا ہے اج میں رب کو لو گناہگار چھڑا کے رواں گا سیدہ زہرا پاک نے نکار کے ہاتھ اٹھائے نے عرض کی دی رب العالمین تیرا حبیب رو رہا ہے جگ دا طبیب رو رہا ہے میرے ابا جان رو رہے نے تینو تیری ربوبیت دا واسطہ آئی میں نبی دی بیٹی ہون دے ناتے دعا کر رہی ہوں اج میرے بابا جان دی تسلی واسطے اپنے گناہگاراں نو معاف فرما دے رب کائنات دی طرف جبریل آیا ہے عرض کی دی والا سوف یعطی کا ربو کا فترضا سونیا رب کہہ رہے ہیں چپ کر جاؤ اسا توانو اینا کچھ عطا کر دینے تسا رب دی عطا تے راضی ہو جانا اللہ یا رسول یا نبی انہا کچھ عطا کر دینا کہ تسا رب دی عطا تے راضی ہو جانا ہے عرض کیتی سونیا تسا کدو راضی ہونا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ انی دیر تک میں رب دی عطا تے راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرے رب نے میری ساری امت نو جنت عطا نہیں فرما دینی پتہ لگا کہ سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا ان کے کہہ لو امت نہیں رو رو کے دعا محبت نہ سارے کہہ لو نہ امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہ بیجے او دے ڈرتے رب اپنے گناہ کارنو بیجے او دے ڈرتے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا سارے مل کے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت نہیں رو رو کے دعا کرے گا جی امت نہیں رو رو کے دعا عزیزان گرامی طبقات الصوفیہ دے اندر ایک بات موجود ہے جڑی میں اگلی پیش کرن والا حضرت مالک بن دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے بڑے پائے دے اللہ دے ولی سن کئی صحابہ نال آپ دی ملاقات ہوئی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جے توبہ نہیں سی کیتی بڑا گناہگار سا بڑا سیاکار سا خطا کار سا روزانہ شراب رج کے پیندہ سا آپ فرماندے نے میں اللہ نے ایک چھوٹی جی بیٹی عطا فرمائی میں جدو شام نو شراب دا پیالہ اٹھانا نا تے اس ننی جی بیٹی نے رڑ دی ہونا تے میرا پیالہ گرا دینا بات سمجھا ہے فرماندے نے ایک دن گریا میں پھر پیالہ اگلے دن بھریا پھر جدو میں پکڑن لگا پھر وہ دوڑ کے آئی انہیں ہاتھ ماریا میرا پیالہ گر گیا زبان تو تے بول نہیں سی سکتی چھوٹی سی فرماندے نے ایک دن دو دن بڑا عرصہ گزر گیا میں بڑا تنگ پہ گیا ہو دے تو کہ میرے نشے وچ رکاوٹ بنتی ہے بھائی آپ فرماندے نے جدو یہ بات میں دیکھی نا میں نے بڑا غصہ آیا
لیکن چند دن گزرے حکم الہی ایسی کہ وہ بیٹی وصال کر گئی، دنیا تو چلی گئی۔ فرماندے نے جدو فوت ہو گئی نا تو میں ایک دن نشے بھی دھت ہو کے ستا اپنی چارپائی تے لیٹیاں، اچانک خواب دے اندر میں دیکھیا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا سانپ لگا ہوا ہے، ازدہا نما، میرے تو بچدا جا رہے ہیں لیکن میں نے بچان والا کوئی نہیں۔ اچانک میں خواب دے اندر دیکھیا کہ اچانک ایک کمزور یا ضعیف بابا، کم صحت سی ہوتی، عمر بڑی زیادہ، سفید داڑھی، تو میں وہ کول گیا دوڑ کے، میں کہا بابا جی میں بچا لیا جی، سب میں مار چھڑن لگا ہے۔ لیکن بابا جی کہنے لگے بیٹا یہ کول آج میں تینوں نہیں بچا سکتا، میں بڑا کمزور ہاں، میرے چاہیے نہیں طاقت نہیں کہ میں تینوں بچاواں۔ حضرت مالک بن دینار کہندے نے میں سن کے پریشان ہویا، میں دوڑیا، بابے نے آواز دیتی او پہاڑی، یہ پہاڑی دے پچھلے پاسے لوگ نے، شاید تینوں بچا لین، اتھے دوڑ کے چلا جا۔ فرماتے نے میں خواب دے اندر دیکھ رہا کہ میں دوڑتا جا رہا، جدو پہاڑی کراس کی تھی تو ایک نوری دروازہ نظر آیا، دروازہ کھلیا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس دروازے چوں نکلے، انہاں وچ مینوں اپنی بچی بھی کھیڑ دی نظر آ رہی سی۔ فرماتے نے ننی جی بٹیا کھیڑ دی نظر آئی، میں دیکھیا، میں انہوں پہچانیا، انہیں دیکھیا، انہیں بھی پہچانیا، کہہ لگی او میرے ابا جان آ گئے ہیں۔ اپنے نال دے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ لگی انہوں نے پیچھے سپ لگا، سارے ڈال کے چھڑا نہ دئیے۔ آپ کہتے رہے اس نندی بٹیاں نے اپنا سارا گینگ لے کے، گروپ لے کے میرے وال آئی، آ کے میں نے جفا ماریا، ایک ہاتھ وچ میرا ہاتھ پکڑیا اور ایک ہاتھ نال سپ نو انج کر کے اشارہ کیتا تے سپ واپس مڑ کے ٹر گیا۔ آپ فرماتے نے میں جدو اس بیٹی وال ویکھیا نا تے میں نے سینے نہ لایا، خواب دے اندر خواب سنا رہے نے، فرمایا خواب دے اندر میں سینے نہ لایا تے جدو میں اس بیٹی نو پیچھے ہٹایا، میں بٹھا کے پوچھا، میں کہا بیٹی دس، میں انی دوروں نسدا آیا تے گیا نہیں، پہلے نمبر تے مینوں یہ دس کہ تو ایتھے کی کر رہی ہیں؟ بیٹی کہنے لگی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ابا جی ہون تک توانوں کوئی ایسی شے نہیں ملی جڑی رب دے ذکر وال لے جائے؟ اجے تک بھی تساں توبہ نہیں کیتی رب کولوں، اجے بھی گناہاں وچ پھسے ہوئے ہو۔ باپ حیران ہو گیا، باپ کہنے لگا بیٹی تو چھوٹی شے تے فوت ہو گئی سے، چھوٹی شے تے فوت ہو گئی سے، نہ تو قرآن پڑھیا سی نہ کوئی دنیاوی تعلیم، تے تو قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی جدو میں فوت ہوئی سے رب نے جنت بھی دیتی ہے تے قرآن دا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ قرآن دا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے، پھر میں بیٹی نے پوچھیا بیٹی کنا کو علم ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا جی بہت زیادہ علم ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹی پھر منتا سو جڑا میرے پیچھے سپ سی وہ کی سی؟ راہ وچ ایک بابا ملیا وہ کی سی؟ انہیں میری مدد کیوں نہ کی تھی؟ بیٹی کہنے لگی ابا جی گل اے وے جڑا سپ سی تواڈے پیچھے لگا تواڈے برے اعمال سن، وہ تواڈے برے عمال سن، وہ گناہ سن جڑے دنیا تے رہ کے تساں کیتے نے، اجے تک تسی باز نہیں آئے۔ وہ سپ تانوں کھا لین لگا سی، تہاڈی زندگی مکا دین لگا سی۔ او بزرگ بابا جڑا کہندا سی میں کمزور ہاں، تہاڈیاں نیکیاں سن، تہاڈیاں نیکیاں انیاں کمزور نے اور گناہ انہیں تگڑے ہو گئے نے کہ تہاڈی زندگی مکان وال جا رہے نے، تانوں نقصان دے رہے نے۔ اپنیاں نیکیاں زیادہ کرو جے زندگی بچانا چاہتے ہو، اپنیاں نیکیاں زیادہ کرو جے کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ آپ فرماتے نے میرا خواب ٹوٹ گیا، جدو میریاں اکھاں کھلیاں نے اسے ویلے میں رب دی بارگاہ جو پکی تے سچی توبہ کی تھی، میں کہا یا اللہ پچھلے دی معافی عطا فرما تے اکو میں وعدہ کرنا کدی گناہ نہیں کرنا۔ فرماندے نے کرن دی دیر سی، جدو میں انہاں کو عمل کیتا ہے، دو نفل پڑے رب کو معافی منگی، اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیتے تے وقت دے ولیاں دی سرداری بھی عطا فرما دیتے۔ یا علی مشکل کشی، اللہ تعالیٰ نے میں وقت دے ولیاں دی سرداری بھی عطا فرما دی تھی۔ عزیزان گرامی ہن اس وقت باپ نو راہ راستے لے اونا لی کون سی؟ بولو
کون سی تے جے تیاں نو سینے ہی نہ لائیے بیٹیاں نال پیار ہی نہ کریے میرے ویر انج دی گل نہیں حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے میرے کول 3 عورتاں آئیاں ایک ماں تے 2 بیٹیاں سن کنیاں عورتاں آئیاں عزیزان گرامی حضرت عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے ایک ماں سی 2 بیٹیاں سن میں 3 کھجوراں دتیاں کنیاں کھجوراں میں کہ ایک تو کھا لے 2 اپنی بیٹیاں دے دے ہن ماں دا پیار ویکھیا جے ماں نے ایک وڈی بیٹی نوں دتی ایک چھوٹی نوں دتی تے اپنی ادھی ادھی کر کے بھی 2 بیٹیاں میں تقسیم کر دی فرماندیاں نے میرے دل نو بڑی خوشی ہوئی چلیاں گئیاں سرکار تشریف لے میں کہ آج حضور نو حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے آقا آج میں تواڈی تربیت دا اثر اپنی آنکھاں نال ویکھیا حضور نے فرمایا عائشہ کی دیکھیا یہ عرض کیتی تسی دس دیو نا تیاں نال پیار کری دے اج انج 3 عورتاں آئیاں سن اے عمل انہاں دی ماں نے کیتا ہے کہ میں 3 کھجوراں دتیاں انہیں اپنی بھی تقسیم بیٹیاں وچ کر دیتی اور بیٹیاں دا حصہ بھی انہاں نو عطا کر دیتا حضور نے فرمایا اس عمل دی وجہ تو اللہ نے اس عورت دے اوتے جنت واجب فرما دیتی اے جے بیٹیاں نال پیار کرنا عزیزان گرامی تائیں تے اسی کہنے ہونے ہیں کہ او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا ہر بیٹی دا انتظار سی کہ میرے نبی تشریف لے آن کیونکہ وہی بیٹیاں سن جنہوں اپنے ہتھاں دے نال باپ زمین میں زندہ دفن کر کے آ جاندے سن او حبیب خدا سرور انبیاء جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی سارے مل کے کہہ لو نہ سکے ہوئے چمن وچ بہار محبت نال سارے کہہ لو نہ سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے دلانوں قرار عزیزان گرامی میرے نبی دا یا اللہ اگر اے بندہ کلمہ پڑھے تے ظلم و ستم مک سکدا ہے اے دے نال 700 فوجی انہاں بھی کلمہ پڑھ لینا ہے اور بڑے لوگ جڑے نے انہاں بھی کلمہ پڑھ لینا ہے دعا کیتی رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دی طرفوں ایسی دل دے اندر محبت تے الفت پیدا ہوئی کہ دہیہ قلبی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پھر دہیہ قلبی نال حضور نے اتنا پیار سی حضور نے فرمایا دہیہ تو جدوں آوے میرے سامنے بویا کر اچھا کہہ دیو جدوں آوے سامنے بویا کر عرض کیتی حضور وجہ کی یہ فرمایا تیری صورت بڑی پیاری لگ دی تسی ہولی سبحان اللہ کہہ جے میں جملہ دے لگا کائنات جنوں پیارا آکھے او جنوں پیارا بنائے او کڈا کو سونا ہونا آپ دا چہرہ بڑا پیارا سی میں مختصر پیش کر رہے ہیں وقت صرف 5 منٹ میرے کو رہ گئے ہیں انشاءاللہ اپنے وقت لنسا گفتگو سے بیٹھنی ہے جنہی کو ہو سکی اپنے وقت وچ جبریل رب کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا ہونے زمین تے جا لیکن آج تو بعد کدی تو کسے دی صورت بھی جاننا کدی تو کسے دی صورت بھی جاننا کدی کسے دی شکل بنا جاننا کدی کسے دی شکل یا اللہ ہون فرمایا آج تو بعد جدوں بھی زمین تے جانے دیا قلبی دی صورت بنا کے جائیں یہ صورت یار نو بڑی پیاری لگ دی اچھا کہہ دے اچھا کہہ دے اچھا یا مشکل زندہ باد زندہ یا
اور آج تو بعد جدوں بھی زمین تے جائیں تو صورت دہیا قلبی دی بنا کے جائیں. پھر حسن و حسین نو دہیا قلبی نال بڑا پیار ہو گیا. کیوں؟ جدوں بھی آنا جیب وچ بچیاں والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں لے کے آنا تے جنہاں کولوں بچیاں نو چیز منگے دوڑ کے چلے جاندے. جدو جبریل دہیا قلبی دی صورت بن کے زمین تے آنا نا تے دہیا قلبی سمجھ کے جبریل دی گود وچ حسن و حسین بہ جاندے سن. عزیزان گرامی باتاں بہت لمبیاں نے. ایک دن حضور نے دہیا قلبی نے بٹھایا, فرمایا بڑے گناہ کیتے نہیں, ہن سنا. عرض کردہ حضور ہن تے دل درد ہے کہ کدھر پیر تھلے کیڑی دب کے نہ مر جائے. میں اپنیاں انہاں ہتھاں دے نال زندہ بچیاں دبدا رہے ہیں, اج کیڑی دے مرن تو ڈرنا ہے پیا. عرض کیتی سونے سارا اثر تواڈی غلامی دا ہے, سارا پیار تواڈے پیار دی وجہ تو ہے. عزیزان گرامی میرے نبی نے فرمایا ذرا دس تے صحیح نہ ایک واقعہ سنا تے صحیح نہ کہ میں اپنے ہتھاں دے نال اپنیاں بیٹیاں نو زمین میں دفن کردا رہا میں. دہیا قلبی عرض کردے نا سونیا بڑا دل نو ہلا دین والا واقعہ ہے. میرے نبی نے فرمایا سنا تے صحیح نہ. دہیا قلبی عرض کردے نے سونیا ایک دن میں تجارت واسطے ملک شام جا رہا سا. میری بیوی امید دے نال سی. میں اپنی بیوی نو وصیت کر کے گیا سا اگر میرے جان تو بعد اللہ بیٹا عطا فرماوے تے میرا سرمایہ خرچ کر دینا, اگر بیٹی پیدا ہو جاوے تے میرا پیسہ ضائع نہ کر دینا, انہوں زمین وچ پیدا ہوندیاں ہی دفن کر دینا, انہوں کوئی حق نہیں دنیا تے رہن دے. میں کسی دا باپ بن کے دنیا کسی بیٹی دا باپ بن کے نہیں رہنا چاہتا. مینوں بڑا برا لگتا ہے کوئی مینوں آکھے بیٹی دا باپ جا رہا ہے. المختصر دہیا چلا گیا وے, او دے جان تو بعد اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے, لیکن ماں دا دل کیویں منے کہ اپنی بیٹی نو دفن کرے. ماواں دے دل نرم گلابوں کدی نہ سین جدائی, اپنی ماواں نال پیار کرن والوں ماواں دے دل نرم گلابوں کدی نہ سین جدائی. اولاد دے ہر ویلے عیب چھپاور کدے نہ کرن برائی. ماں دے دل نو ماں دا دل کیویں من جائے کہ اپنے ہتھاں نال اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر دے وے, لیکن ماں بڑے پیار نال پال دیے پئی, بڑی محبت نال پال دیے پئی, بڑے پیار نال اپنی بیٹی دی پرورش کر رہی ہے. 5 یا 6 سال تو بعد اچانک دہیا قلبی واپس آ گیا ہے. بیٹی بار بار پوچھدی ہے امی جی ساریاں میریاں سہیلیاں دے ابو ہیں نے, میریاں سہیلیاں دے ابو نظر آندے نے, میرے ابو کتھے چلے گئے نے. فرمایا بیٹیاں ذرا چپ کر جا تیرے ابو آن والے نے. دلاسے دے دے کے 6 سال گزر گئے نے. 6 سالاں تو بعد جدوں دہیا قلبی آئے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بیٹی کہندی امی جی بوا کھڑک گیا وے. ماں کہندی ہے کھڑکان تو انج لگدا ہے جویں تیرا باپ آ گیا وے. بیٹی نو بڑا پیار آیا ہے, دوڑ کے چلیاں گئیاں نے, جا کے ابو جی دے آوازیں بلند کر رہیاں نے. دروازہ کھولیا ہے اپنے باپ نو جفا مار لیا وے. کہندے نے ابو جی کدے سارے چھوڑ کے چلے گئے سو, اج 6 سال ہو گئے نے تواڈیاں راواں اڈیکنیاں پئی, اج اتنی دیر تو بعد آئے ہو. باپ نے اپنی بیٹیاں نو پیچھے ہٹایا وے, تھپڑ ماریا وے. ان کر کے قریب ہو کے سنگدا ہے پیا ظالم باپ کہن لگا مینوں اپنے خون دی خوشبو آ رہی ہے. اپنی بیوی نو کہندا ہے کون ہے جڑی ساڈے گھر وچ مینوں ابو کہہ کے بلا رہی ہے. بیوی کہندی ہے تیرے جان تو بعد اللہ نے عطا فرمائی سی اے وہی بیٹی ہے جڑی تیری سگی بیٹی ہے. حضرت دہیا قلبی کہندے نے سونیا میں تھپڑ تے تھپڑ مار رہا وا. میں آکھیا میں جو منع کر کے گیا سا اگر بیٹی پیدا ہوے تے زندہ رہن دا حق نہیں اونوں, اگر بیٹا پیدا ہوے تے سرمایہ خرچ کر دیتا جاوے او میری جائیداد دا وارث بنے گا. لیکن دہیا قلبی کہندے نے میری ننی بیٹیاں میرے قدماں تے گر گئی ہے. کہندی ہے ابو جی ذرا بیٹھو تے صحیح نہ. توتلی زبان نال کہندی ہے میں اپنے ہتھاں نال پانی لیا کے دینی ہاں, ابو جی میں کھانا لیا کے دینی ہاں. لیکن بیٹی نو نہیں پتا میرا باپ کس کے ذہن دا مالک بن چکے آوے. باپ نے اپنی بیٹیاں نو بازو تو پکڑ لیا وے. اپنی بیوی نو کہندا ہے رج کے ویکھ لے اج تو بعد تینوں تیری بیٹیاں نظر نہیں آوے گی. بیٹی رو کے
کہندی ابو جی کتھے جانا ہے؟ باپ نو بیٹی سوال کر دیے بھئی، باپ کہنے لگا بیٹی میں تینوں ایسے بیابان وچ لے کے جا رہا ہوں جتھے بہت بڑا بازار ہوے گا، جنگل بھی ہوے گا، بازار بھی ہوے گا۔ عرض کیتی ابو جی اج تک جنگلاں وچ بازار نہیں ویکھے۔ فرمایا میں جتھے لے کے جاواں گا اوتھے بازار بھی ہوے گا، کچھ چیزاں لے کے دیواں گا، تیرے دل لگی واسطے بچی نو دلاسا دے رہا وے۔ لیکن دہیا کہندا ہے بچی دی ماں نے کھٹ کے سینے نہ لایا وے، سینے نہ لا کے کہندی ہے لے او یار حوالے رب دے، میلے سن 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ دہیا نے بیٹی نو بازو تو پکڑ لیا وے، لے کے جا رہے آوے، سفر کردیاں چٹیل میدان آیا وے۔ چٹیل میدان بھی جدو پہنچے نے دہیا بھی کہندے نے میں بیٹی نو کھڑا کر لیا وے، کھڈا کٹنا شروع کر دیتا وے، کھڈا کھود رہا وا، گڑا بنا رہا وا۔ میری بیٹی کہندی ہے ابو جی کادے واسطے بنا رہے ہو؟ میں کہا بیٹیاں ذرا رک جا تینوں پتہ لگ جائے گا، میرے کپڑیاں دے اوتے مٹی اٹھ کے پہ گئی۔ دہیا کہندا ہے میری بیٹی دوڑ کے آئی ہے، اپنے ہاتھاں دے نال میرے کپڑے صاف کر دیے بھئی۔ میرے نبی نے فرمایا تینوں ترس نہ آیا؟ عرض کرتا سونیا میرا دل پتھر تو سخت ہو چکیا سی۔ حضور نے فرمایا پھر کی ہویا ہے؟ عرض کرتا سونیا میں کھڈا بنایا ہے، میری بیٹی کول کھلوتی رہی ہے، جدو کھڈا پورا ہو گیا وے میں اپنی بیٹی نو دے اندر کھڑا کر دیتا وے، کھڑا کر کے میں آکھیا دے وچ کھلو تے صحیح نا، میں ویکھاں تے صحیح تیرے ناپ دا بن گیا کہ نہیں بنیا۔ دہیاں قلبی کہندے نے میری بٹیاں کھڑی ہو گئی ہے، میری بٹیاں جدو کھلوتی ہیں میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے۔ میری بیٹی رو کے کہندی ابا جی میں جان گئیاں تسی میرے نال کی کرن والے ہو، میں اجے تک تانوں پانی لیا کے نہیں دیتا، میں اجے تک تانوں کھانا نہیں پیش کیتا، اجے تک میں تواڈے نال وقت نہیں گزاریا، ہائے کیڑی خطا دی سزا دے رہے ہو۔ جس وقت دہیا قلبی نے گلاں سنیاں نے کہن لگا سونیا مینوں رحم نہ آیا، میں اودے اوتے مٹی پاندا جا رہا وا۔ میری بچی رو کے کہندی ہے ابا جی جے تانوں میں چنگی نہیں لگدی ایک باری معاف کر دیو، میں وعدہ کرنی ہاں ساری زندگی تواڈے دروازے تے نہیں آواں گی، لوکاں دے برتن دھو کے گزارا کر لواں گی، لوکاں دے کپڑے دھو دھو کے گزارا کراں گی، میں کسے نوں نہیں دساں گی میں کدی بیٹی ہاں۔ ابا جی میں تواڈی بستی دا سبب نہیں بناں گی، ایک باری معافی دے دے وہ اپنی بچیاں نال پیار کرن والے ہو۔ ننی جی بچی رو رہی ہے لیکن دہیاں دے دل تے اثر نہیں ہو رہا، دہیاں کہندا رو رو کے میری بٹیاں نے اج کر کے چوڑیاں اتاریاں نے، کہن لگی ابا جی مینوں پتہ ہے تساں مینوں معاف نہیں کرنا، ہن مار کے جانا ہے، اے میری نشانی لے جاؤ میری امی نو دے دینا، جدوں میری یاد ستائے گی اینو سامنے رکھ کے رو لوے گی، میری یاد بجھا لوے گی۔ سیاں نال میں کھیڈن گئیاں، سیاں نال میں کھیڈن گئیاں، ٹوٹ گئیاں سب ونگاں، سہیلیاں نال میں کھیڈن گئیاں، ٹوٹ گئیاں سب ونگاں، ماں ویندی مینوں ہور لے دیندی، اس باپ کولوں کی منگاں۔ کہہ رہی نے فرماتے نے میری بیٹی نے بڑے ہاڑے کیتے نے، بڑے ترلے تے منتاں کیتیاں نے پر میرے دل تے اثر نہیں ہو رہا۔ دہیا قلبی کہندے نے بیٹی رو رو کے جدو زمین وچ دب گئی ہے، سر بھی دب دیتا ہے، ننی ننی آواز آ رہی ہے، سونیا آواز دے نا آواز کم ہوندی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسا جملہ ہوئے جڑا تیرے دل تے اثر کر گیا ہوئے؟ عرض کردا سونیا جملے تے بڑے سخت سن پر میرے دل تے اثر نہیں سن کر دے پے۔ حضور نے فرمایا کو آخری گلاں اس بیٹی دیاں سنا تے صحیح نا۔ عرض کردے نے سونیا جدو آخری گلاں میری بیٹی نے کیتیاں نے، میری بیٹی کہندی ہے باغ دے وچ ہریل توتا، باغ دے وچ ہریل توتا پھردا ڈالی ڈالی، ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ میری بیٹی کہندی ہے ابا جس دن ہوسی حشر دہاڑا، جس دن ہوسی حشر دہاڑا، اللہ دے دربارے
پہچان لوانگی میں ظالمہ تینوں بدلے لوانگی سارے میری بیٹی میرے نال انجنیاں گلاں کر دی جا رہی ہے اچانک رو کے رب دی بارگاہ وچ عرض کر دی ہے میرے رب العالمین میں سنی ہے ایک نبی ایسا آن والا ہے جدے آن دے نال تھیاں نو سر تے شرم دیاں چادراں مل جانیاں نے جدے آن دے نال لوکاں نے بیٹیاں نال پیار کر لینا وے یا اللہ ہن روز روز مریا نہیں جاندا ہن تے او رسول کھل دے جنے آ کے بیٹیاں نو سینے نال لا لینا تے او رسول بھیج دے جنہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نہ لا لینا ہے رو رو کے میری بیٹیاں آخری آوازاں دین دی جا رہی ہیں سونے جدوں میں منا مٹی دے ہیٹ چھڑ کے آ گیا وا آوازاں بند ہو گئیاں نے میاں صاحب فرماندے نے تھیاں لئی پردیس دے بابل پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا تھیاں دیاں تقدیراں ماندے نے آوازاں بند ہو گئیاں آخری گالوں نے اپنے رب نال کیتی کہ یا اللہ رسول بیج دے جنہیں آ کے بیٹیاں دی عزت نو پھر آیاں کر دینا ہے جنہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نہ لا لینا ہے سونیا میری بیٹی دی الفاظ حضور دی داڑھی مبارک تر ہو گئیاں سوانال حضور نے فرمایا دیا پھر بھی تینوں ترس نہ آیا عرض کیتی حضور ترس کینے ہوندہ میں تے لوکاں دیاں بچیاں میاں اپنے ہتھاں نال دبدا رہا حضور نے فرمایا ہن کی ہویا ہی عرض کیتی ہے غلامی دا اثر ہے کہ ہن کیڑی بھی پیر تھلے آ جائے تے رب کو ڈر لگدا ہے یہ حضور دی غلامی ہے میرے ویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں نال پیار کرنا سکھایا ہے بیٹیاں نو سینے نال لانا سکھایا ہے میرے نبی نے ماما نال پیار تے باپ نال پیار کرنا سکھایا ہے دعا کرو میرا رب سانو بھی ایسی الفت نال